تو جہاں آپ کو اعتماد ہو، جہاں آپ کو اعتبار ہو کسی ادارے پر، کسی بھی آرگنائزیشن کے اوپر، آپ سب بھی دیں، ہم سب بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیں گے. یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سی بات میں نے لاہور میں بھی ذکر کیا تھا، یہاں پر بھی ذکر کر رہا ہوں. عوام پیٹرول 300 پہ پہنچے گا، ڈالر 300 پہ پہنچے گا، سب کے سامنے باتیں. عوام کی طرف سے تو بات یہ آ رہی کہ بھائی میں اپنے بچے کی فیس بھروں، یا آٹے کی لان میں لگوں، یا گورنمنٹ ہاسپٹل کے باہر لگوں، یا گاڑی میں پیٹرول یا موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواؤں، میں کروں تو کیا کروں؟ اور کتنا اس عوام سے لوٹیں گے، کتنا بوجھ ڈالیں گے. اور خدا کے بندو، اس ملک کے اندر سیاستدان، اس ملک میں جاگیردار، اس ملک میں بیوروکریسی، جس میں ہماری ریاستی اداروں کے تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں، عدلیہ ہو، مقننہ ہو اور دفاعی ادارے، سب کی بات کر رہا ہوں. ان کے جو بینیفٹس ہیں بھائی، ان کو بھی آگے آنا چاہیے. طنز نہیں کر رہا میں. اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں، لاکھوں کروڑوں ان کو ملتا ہے، تو وہ اپنا فرض سمجھ کر آگے آ کے حصہ ڈالنے کی کوشش کرو. اگر نہیں ڈال رہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ملک کو انتشار سے بچائے. تو سیاستدان ہوں، حکمراں ہوں، اور ہماری اشرافیہ کے لوگ ہوں. سپر ٹیکس کی بات ہوئی ہے، اگر جسٹیفائیڈ ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، تو ٹھیک ہے. اور یہ کیننس آف ٹیکسیشن ہم پڑھتے رہے الفریڈ مارشل کی اکنامکس کے اندر. یہ تو سیدنا عمر، سیدنا علی کے رولز رضی اللہ تعالی عنہما، کہ جس کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اس سے حاصل کیا جائے. اور آج تو ایمرجنسی ہے. میں ایسے ریاستی اہلکاروں کے اداروں کو جانتا ہوں کہ جہاں پر سردیوں میں بھی اے سی چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایشو نہیں. ایک ریاستی اہلکار، اس کا اتنا بڑا بنگلہ، 400 ملازمین وہاں پر، اور شوہر بیوی وہاں پر رہتے ہیں. میں خود دیکھ کر آیا ہوں، دیکھا ہے میں نے. ایک چیف منسٹر ہاؤس کے اندر ایک جمعے کے اندر ایک مرتبہ موقع ملا ہی کراچی کے اندر، کس کے دور میں چھوڑ دیجئے، 50 ڈشیں چل رہی وہاں پر، 3 قسم کے وہاں پر مینیوز لگے، 3 قسم کی گیدرنگز ہو رہی ہیں کھانے کی. یہ اے گریڈ ہے، یہ بی گریڈ ہے، یہ سی گریڈ ہے. واٹ از دس نان سینس؟ قوم کے پاس آٹے کی لائن ہے. بعض لوگ نئی گاڑیاں 7-8 کروڑ والی 2022 میں ٹینشن کہ 2023 کا پہلے مجھے ملے گا، میرے فلاں کو ملے گا، ایک ادھر دوڑ لگی ہوئی. ریٹائرمنٹ کے بعد جو بعض لوگوں کے پرکس اور بینیفٹس ہیں، کتنے علاقوں کے گھرانے چل جائیں اس کے اندر، تو بھائی ان سے وصول کیا جائے نا. ان کو بھی آگے آنا چاہیے والنٹری بیسس پر، ورنہ بھارت ان سے وصول کیا جائے. قوم کو کتنا دبائیں گے، کتنا ماریں گے، قوم کو ذبح کریں گے کیا. اور آخری بات، ڈیفالٹ بڑا ڈرایا جا رہا ہے ہمیں. تو بھائی ڈیفالٹ کس چیز کا نام ہے؟ فورن ریزرو نہ ہونے کے برابر ہے. پیمنٹس ہم کر نہیں سکتے، ترقیاتی بجٹ انہوں نے ہمارا کم کر دیا، کنٹینرز ہم چھڑا نہیں سکتے اپنی پورٹ سے. اور کس چیز کا نام ڈیفالٹ ہے؟ ری پیمنٹ کے لیے پیسہ ہمارے پاس، تو کس چیز کا نام ڈیفالٹ ہے؟ اور بچا کیا ہے؟ اور یاد رکھیے، وہی اللہ اس کے رسول سے جنگ کی وجہ سے ہے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہمارے تمام سول حکمراں اور ملٹری والے حکمراں کسی نے سنجیدگی سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ آج مصیبت اسی کی وجہ سے. ختم کرو اللہ اس کے رسول سے جنگ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان کی طرف آؤ، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو. نہیں دیتے تمہیں، مجھے پتا ہے آپ کہیں گے کیا بے وقوفی کی بات ہے. تو باقی ساری جو ہم باتیں کر رہے ہیں آج تک، وہ بڑی عقل مندی کی باتیں، انٹلیکچولی باتیں ہیں. اس قوم کے اندر دودھ کی نہریں بہ گئی، آپ کے میرے بچوں کے منہ میں سونے کا نوالا آ گیا. ہم نے ریکمینڈ کیا ہے. امریکہ نے بدماشی کی تھی ہمارے ساتھ، پریسلر ترمیم پاس کروائی اپنی کانگریس سے، اور ہمارے F-16 دبائے تھے. ہم نے ریکمینڈ کیا ہے، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ موجود ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کرے اور ان کے منہ پر جا کر کہے کہ ہماری پارلیمنٹ منع کرتی ہے، ہم نے قانون سازی کر لی، ہم آپ کو نہیں دے سکتے. کتنا دیں گے ان کو ہم؟ اور ڈیفالٹ کرنے کے بعد ہی ہمیں ہوش ٹھکانے آئیں گے، اور پھر ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی بات کریں گے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اس سے کم پر نہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا، ہم واقعتاً کوئی ہمت، کوئی کریج ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، اس سے کم تر پر معاملات سدھرنے والے نہیں. آج کہہ رہے پیٹرول بڑھاؤ، ڈالر بڑھاؤ، کل کہیں گے اسرائیل کو تسلیم کرو، پرسوں کہیں گے ناموس رسالت کا قانون ختم کرو، پھر کہیں گے کہ قادیانیوں کو تم نے کافر قرار دیا، ختم کرو، اور آخر میں کیا کہیں گے؟ اپنے نیوکس ہمارے حوالے کرو، اپنے ایٹمی ہتھیار ہمارے حوالے کرو. یوکرائن نے کیے تھے 1700 ہتھیار حوالے USSR رشیا کے. آج یوکرائن کا حال کیا ہے؟ آخر میں ہم سے یہ مانگیں کہ تو بچے گا کہ آپ کے پاس، میرے پاس. تو ہماری بالکل سوچی سمجھی رائے ہے کہ، اور یہ اچھے بھلے لوگوں کی طرف سے بھی آئیے، کرو نا ڈیفالٹ. اور کس چیز کا نام ہے؟ کر تو چکے ہیں انفیکٹ پریکٹیکلی. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.